السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں دیا ہے اور ہمیں جو روزے رکھواتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وہاں کوئی اسٹاک میں کمی آ گئی ہے بھائی؟ جس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ مہینے میں ایک بار، تم سال میں ایک بار ایک مہینہ ایسا رہو کہ تم روزے سے رہو تاکہ اسٹاک بیلنس ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو آخر ہمیں اسی سخت گرمیوں میں اللہ تعالیٰ کیوں بھوکے اور پیاسے رکھتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم اپنی مرضی کو چھوڑ کر میری مرضی والی زندگی گزارو. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. دنیا میں اس وقت جتنا بھی فساد نظر آ رہا ہے ہمیں، چاہے مومن مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کی بنیاد میں آپ غور کریں گے تو ایک ہی چیز ملے گی آپ کو کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی جینا چاہ رہا ہے. کافر تو ان کے وہاں تو اللہ کا تصور ہے ہی نہیں، تو اپنی نفسانیات کے خاطر سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی اپنے مالک کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے. اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں جب دنیا میں بھیج رہے تھے تو ہمیں یہ کہا تھا، اور قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ میرے مومن بندو، میں نے تمہاری مال کو اور تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب آپ کے پاس جو مال اور جان ہے وہ تو امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتے آپ. اس لیے میرے بندو، تم دنیا میں جانے کے بعد تمہاری جان کو، تمہاری مال کو میری مرضی کے مطابق گزارنا، اپنی مرضی پہ خرچ نہ کرنا. یہ کہا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، ہم بھول گئے. دنیا میں آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ کی مرضی کو بھلا دیا. میرا پیٹ، میری ذات، میرے بچے، میری بیوی، میں سارا چیزیں. یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتے ہیں کہ آپ یعنی طلوع آفتاب سے روزہ کھانا پینا بند کیجئے. میرا جسم یہ کہتا ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے تو کھانا اور پینا چاہیے. اللہ کہتے کہ نہیں، مجھے جاب کرنا ہے کہ کچھ بھی ہے، مجاہدہ کرو، آپ مشق کرو، رکیے. غروب آفتاب کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے. خواہش ابھر رہی ہے، بیوی سے ملاقات کرنے کا شوق ہو رہا ہے، اللہ کہتے کہ رک جائیے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں کوشش کرا رہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. اور یہ بات بھی یاد رکھے، جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. وہ یہ بات، دنیا میں جتنے بھی لیڈر آئے، مسلمان کو چھوڑ کر دنیا کے اور قوموں کے جو لیڈرشپ آئی، جنہوں نے انقلاب برپا کر دیے، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، بہت سادہ زندگی ان کی.
وہ کہتے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں, مجھے تو ایک روٹی چاہیے, خشک دہی کھا لیا ختم, اپنی قوم کے لیے مجھے جینا ہے. اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا. اللہ کا وہ سبب ہے, اللہ کی یہ سنت ہے, ضابطہ ہے. ابھی جو الیکشن ہوئے دیکھیے, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی الیکشن نہیں لڑ رہے تھے مسلمان, خواہ یہ بوجھ ہم اپنے پر لے لیتے. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. الیکشن تو ان سرجیکل پارٹیوں کے درمیان میں ہو رہی تھی, کانگریس کی اور یہ سب لوگ ہارے, ہم تھوڑے ہارے, ہم مقابلے میں تھے ہی نہیں, لیکن خواہ بوجھ لے لیتے اپنے ذات پر. اور اللہ کی سنت ہے, جس طرح ان بی جے پی والوں نے محنت کی ہے اس کا نتیجہ آنا یقینی ہے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایک طرف ان کی رات دن کی محنت اور ایک طرف ہم اپنی ذات کو سوچیں. آپ کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی ہمیں چھاچ تقسیم کرنی ہے سپاہی پاس 4 چوکڑی پہ, پھر پیاسوں کو پانی پلاؤ, پیاس, آپ کو 4 نوجوان نہیں ملیں گے. یار مولانا مجھے بہت بزی ہوں, میں ہوں, جذبہ ہی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی. اور ان نوجوانوں کو دیکھو کہ وہ اپنی تحریک کے لیے, اپنی ملک کے لیے, اپنی ہندوتو کے لیے کیا کچھ قربانی دے رہے ہو. یہ فرق ہے. جب تک آپ کے اندر اپنی قوم اور ملت اور اسلام اور اللہ کے لیے جینا نہیں سیکھو گے, یہی حالات مجھ پر آپ پر آتے رہیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تم کچھ رو, پٹک جاؤ, الٹے لٹک جاؤ, کچھ فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے دنیا کو اسباب کی طرف چلایا ہے. جہاں اسباب ہوں گے اس کے بعد آپ کی دعائیں ہیں. اسباب کی دنیا میں ہم بالکل ناکام قوم ہیں. نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, نہ ہمارے پاس پلاننگ ہے, نہ ہمارے پاس اتحاد ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی لیڈرشپ ہے. اور پھر کہتے کہ دنیا میں ہم غالب رہے, کیسے ہوگا بھائی؟ کیوں کر دے اللہ آپ کو غالب؟ کیوں بھائی, کیا اللہ کی ایسی مجبوری کہ مسلمانوں کو غلبہ دے؟ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. جو اپنے آپ کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے حوالے کرے گا, اسلام پر چلے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اس کے بغیر اللہ سب کو چھانٹ دے گا. جاؤ, تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ تمہیں تخت شاہی دے. اس وقت تمہیں ہندوستان کی حکومت دے دی جائے, تم یہ کہو کہ میں عبد الکریم, مولوی عبد الکریم ہوں, تمہیں بروز کرے جائے, میلہ بنا دیا جائے, تم لوگوں کو مال کھاتے رہو, لوگوں کے درمیان میں ناانصافی کرتے رہو, عیاشوں کی زندگی گزارو. اللہ کہتے ہیں مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میرا نام لو, تمہاری وجہ سے میرا دین بدنام ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا رونا, تمہارا بلکنا, تمہارا خون کا بہنا اللہ کو گوارا ہے. اللہ کو اپنے دین کی بدنامی پسند نہیں ہے. اگر آپ چاہتے کہ ہمیں عروج اور ٹاپ پہ جانا ہے, آپ کو اپنی تمنائیں بدلنی ہوگی, آپ کو اپنی مرضیات کو چھوڑنا ہوگا, اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا, رب العالمین کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اس کے بغیر آپ کو کوئی چانس نہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب زندگی گزار لیں. کوئی سوال نہیں. ہم رولنگ لوگ تھے, دنیا میں لیڈ ہم دنیا کو کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک دنیا پر حکمرانی کرنے والی قوم مسلمان ہے. لیکن جہاں ہم اپنی مرضی پر زندگی گزارنے لگے, اللہ نے اسٹیٹ سے نیچے اتار دیا کہ جاؤ. 7 سمندر پار سے اللہ نے دشمنوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سب کو تہے دیکھ کر دو. سب کچھ لوٹ گیا. اور بھی سخت حالات آئیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے 850 سال تک ہمیں موقع دیا تھا کہ آپ ہندوستان کی تمام تر طاقتور من شو, کوئی اپوزیشن نہیں تھا آپ کے مقابلے پر. مغلوں کے پاس ہم ہی تو تھے. آپ اللہ کے دین کو قائم کر دیتے, آپ اسلام کو قائم کر دیتے, آپ کی عدالتوں میں اسلام ہوتا, آپ ملک کے خزانوں کو منصفانہ طور پر دنیا کی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. آج یہ نتیجہ نہ ہوتا. لیکن ہم نے الٹے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بھیج کر ہماری سلطنت کو چھین لیا, اور اس اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے اب جو اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا ہمیں بھگتنا ہے. ہم کوئی نہیں بچا سکے گا ہم کو. یہ سب اس کا اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ غداری کی ہے,
تم نے میرے وعدے کے ساتھ غداری کی ہے, تم نے میرے دین کو بدنام کیا ہے, میں نے سب کچھ تمہیں دیا تھا, تم ایک عام اور کافر اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارتے رہے, اب تم کس بات کی تمنا کر رہے ہو؟ باغی کی سزا تو یہی ہوتی ہے نا, باغی ہے ہم, اب بھی سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اتنے تو ہم نکمے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی مظلوم ترین اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے, لیکن پھر بھی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی اپنے رب کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا صورت حال ہے ہمارے ملک میں دیکھو یا باہر کی دنیا میں دیکھو آپ, ہمارے کتنے ملک کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے, وسائل پر قبضہ کر دیا گیا. کیا کہنا ہے لیبیا کے بارے میں, کیا کہنا ہے عراق کے بارے میں, کیا کہنا ہے الجزائر اور تونس اور مصر کے بارے میں, کیا کہنا ہے شام کے بارے میں, کیا کہنا ہے یمن کے بارے میں, کیا کہنا ہے رنگونیوں کے بارے میں. کیا صورت حال ہے یہ سب ہمارے ملک ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. پھر بھی ہماری وہی طرز زندگی, وہی سونا, وہی غیبت, وہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, وہی مسجدوں میں لڑائی, وہی قبرستان میں لڑائی. کیا صورت حال ہے یار؟ کون سی منزل پر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے, کوئی ہماری سوچ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی میں بھی نہیں جیتے, کوئی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. ایک آوارگی کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنی سوچ نہیں ہے, کوئی اپنی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اپنا منصوبہ نہیں ہے. کیا ہے یار یہ؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایک فرد اپنی زندگی پر غور کرے کہ میں کہاں ہوں. صرف یہ نماز پڑھ لینے سے, تسبیح کے دانے گھما دینے سے یہ باطل کا نظام نہیں ٹوٹے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کر دیں گے, یہ تسبیح گھما دیں گے, مودی کی حکومت گر جائیں گی. میرے اور آپ کی سب کی بد دعا کے باوجود اللہ نے طاقت کے ساتھ اس کو بٹھا دیا کہ جاؤ, کیا کرو گے تم ہمارا. روز ہم جب دعا کرتے ہیں امریکہ اور فرانس کے خلاف, کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ اس سسٹم سے چلنا ہوگا آپ کو. باطل کا نظام کریش کرنے کے لیے طریقہ کار ہے, اس طریقے پر چلیں گے تب ہم باطل کو گرائیں گے, ورنہ اس کے بغیر نہیں گرائیں گے. اللہ دنیا کا نظام میری تمناؤں کے مطابق نہیں چلائے گا, اس کی اپنی پلاننگ ہے, اس کو اپنے مخلوق سے پیار ہے. جو قوم زمین سے نکلنے والے خزانے اپنے اندر علمی استعداد کو پیدا کر کر مخلوق کے لیے افیکٹو جو بنے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سربراہی عطا کرے گا. اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دے دے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہم کیا کریں گے. اسے ہی لڑتے تو ہم کیا بولتے ہیں, ٹوٹیا کاپی نہ کس, کمر توڑی نو کی بھوگی نو کو چھڑو گھوپی دو. یہ تو الفاظ ہے ہمارے. ارے یار چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ الفاظ بول رہا ہے. اگر ہم پاور میں آ جائے, مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم لوگ روزانہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو پھانسی دیں اور گولی ماریں. اللہ کہتے کہ اسے نکموں کو میں آگے نہیں بڑھاتا ہوں جو میرے مخلوق کا خون بہا ہے. مجھے تو اپنے مخلوق سے پیار ہے. ہمارے اندر کوئی معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے, کوئی حوصلہ نہیں ہے. جو قوم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتی وہ کافر و مشرک کو کیا معاف کرے گی. بھائی کا بھائی حق کھا جاتا ہے, پارٹنر کا حق کھا جاتے ہیں, پڑوسی کو جینے نہیں دیتے. مسجدوں میں لڑنے والی قوم, خدا کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والی قوم, کیا ہم لیڈرشپ کریں گے. اس لیے سارا غبار اپنے دل سے نکالیے اور اپنے صحیح مقصد زندگی پر آئیے. قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے, باکردار مسلمان بنیے. آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہو, آپ کی تجارت اسلام کے مطابق ہو, آپ روڈ پہ چل رہے ہو, ہر دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ ہے جو روڈ پہ چل رہا ہے. ارے دنیا کی قومیں, ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک عرب عالم کا, کہتے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ برطانیہ میں پڑھنے کے لیے گیا. تو آپ لوگ جانتے ہیں جو لوگ انگلینڈ وغیرہ وہاں لوگ کمرہ رکھتے ہیں, تو کہتے میں نے کمرہ کرایہ پہ لیا تو گوری فیملی رہتی تھی وہاں, اس کا ایک بچہ تھا, وہ 2 تھے, 3 آدمی تھے وہ. تو مجھے بھی انہوں نے کمرے پہ دے دیا. میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہ بچہ میرے پاس آتا رہتا تھا, میں اس سے انسیت کرتا تھا, محبت ہو گئی تھی. ایک دن اس میاں بیوی کو کہیں جانا ہوا, تو بچہ عام طور پر پریشان کرتا ہے شاپنگ کے بیچ میں. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب تم ہمارے بچے کو رکھ لو, آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے, ہم آتے ہیں ذرا. تو کہا ٹھیک ہے جائیے آپ, میں رکھوں گا آپ کے بچے کو. تو وہ اپنے پاس رکھنے لگے, یہ کرتے, پھر تو اچھا بچہ ہوتا ہے.
تو دوڑتا وہ اپنے گھر میں چلا گیا. جب کہ کچن میں گھس گیا تو کچن میں اس کو پانی پینا ہو گیا, کوئی چیز لینی ہوگی تو ایک گلاس تھی کانچ کی, وہ ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی. اب وہ بچہ سہم کے کھڑا ہو گیا, مجھ سے کانچ کی گلاس ٹوٹ گئی. 8 سال 9 سال کا بچہ تھا وہ. تو اس نے دیکھا یہ بچہ کیا ہوا کہ مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا, میرے ابو ماریں گے, امی ماریں گے مجھے. اب یہ مسلمان عرب نوجوان تھا, اس نے یہ کہا جو آئے دن ہم روز جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے دنیا کی قوموں کو سوچے, ایک سیمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا تجھے تو اپنے ابا سے ڈر لگتی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ چاچا نے توڑ دیا. کیا کہا اس نے کہ چاچا نے توڑ دیا. تو خوش ہو گیا, ٹھیک ہے اب تو مجھے ابو نہیں ماریں گے. نتیجہ کہ وہ آئے دونوں میاں بیوی, گھر میں دیکھا کہ گلاس ٹوٹی ہوئی ہے اور کانچ بکھرے ہوئے تھے. تو وہ بھائی تو اس کے کمرے میں تھا, بچے سے پوچھا کہ کس نے گلاس توڑ دیا یہ. اب اس کی تربیت تھی اس کی ماں باپ کی, جس کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں نا, اللہ شب شم لہم اللہ مالک معدوم وقا, سمود کی طرح ان کو ہلاک و برباد کر دی. اس قوم کا جذبات, تربیت کا نظام دیکھیے آپ. بچے نے جوڑ دیا اپنے آپ کو کہ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولنے کو تو کہا نہیں, کہا کہ امی میں نے توڑ دیا ہے. لیکن مجھے چچا یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام لینا, اس لیے کہا کہ چچا نے توڑا. پہلے اس نے کہا کہ چچا نے توڑا, لیکن امی چچا نے نہیں توڑا, میں نے توڑا تھا. فوراً اس خاتون نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً اس دروازے کو ٹاک کیا. تو باہر آئے, دیکھا کہ وہ خاتون کھڑی ہے انگریز. کہا کہ بھائی صاحب آپ بہت اچھے ہمارے پڑوسی ہیں, آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ہم اچھی طرح رہتے ہیں, لیکن ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ بہت چند دنوں میں آپ ہمارے کمرے کو خالی کر دیجیے. ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے زندگی بھر, آج ہمارا بچہ 8 سال کا ہو گیا, کبھی ہم نے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا, نہ اس کو ہمیں جھوٹ بولنے کی ترغیب دی. آپ ہمارے بچے کو بگاڑ دیں گے, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے پڑوس میں رہے. یہ ہے فرق, ان کا حق ہے دنیا پر رولنگ کرنے کا. ہم کیا تمنا کرتے ہیں, پہلے سچ بولے, سچائی کے ساتھ جیے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ماں باپ کو بیوقوف بناتے اور خوش ہوتا کہ میں ماں باپ نے بیوقوف بنائی تھی. تو کیا کردار پیش کریں گے؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے, ہمیں سب واچ کر رہا ہے. فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یار کیا یہ کیا زندگی جی رہے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زندگی پر غور کرو میرے بھائی, اس کے بغیر دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی اگر ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بننا ہوگا. اور یہ آخری فیصلہ کن معاہدے کا ہو رہا ہے. یہ حالات آئیں گے, حالات کے بعد ہی انقلاب آتا ہے, اس کے بغیر نہیں آتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں دیں اور حالات بدل جائے, یہ نہیں ہوگا. کل جو دن گیا غزوہ بدر, کیا ہوا تھا بھائی؟ مکہ چھوڑ کے آئے مدینے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ رہے تھے تو اس وقت انصار لینے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے. دیکھیے بھائی, تھوڑی دیر ہو جائے گی, چلے گا نا. حالات کبھی کبھی انسان کو صحیح رخ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ اور جو خزرج کا جو قبیلہ تھا مدینے میں, وہ 120 سال سے, بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال سے آپس میں لڑتے تھے. وہ اب لڑتے 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 ہزاروں نوجوان ان کے کام آ گئے. اب تھک کے چور ہو گئے, یا کب تک لڑتے رہیں گے ہم. کہ ایسا موقع آنا چاہیے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہو اور ہمیں صلح کرا دے. اب ان کو تلاش تھی کسی آدمی کی, ان کے جو آپس کا جو آدمی تھی اس پر وہ متفق نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن وہ حج کے موقع پر حج میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. مینا میں جا کے, عرفات میں جا کے, مزدلفہ میں جا کے, اوقاف کے میدان بازار میں جا کر. اب یہ انصار کے لوگ آئے تھے 6 آدمی. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ آدمی کیا ہے, ابو لہب آگے آگے چل رہا ہے, اس کی بات مت سننا, اس کی بات مت سننا. اور اللہ کے رسول بہت محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پرکشش بات ہوتی تھی. یہ انصار نے بھی چھپ کے بات سن لی. کہا کہ یار اس آدمی میں کوئی جان ہے. انہوں نے یہ خبر, بہت تفصیلی واقعہ ہے, کبھی انشاءاللہ سناؤں گا اس کو. انہوں نے جا کے مدینے میں خبر دی, ارے ایک آدمی ملا ہے ہمیں, چلو. دوسرے سال 12 آدمی آئے. جب وہ 12 آدمی آئے تو مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت ہوئی تنہائی میں.
ان کو بہت جھانچا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب مدینے میں چلے گئے، ایسے نہیں چلے گئے تھے. انصار نے پوری انکوائری کی تھی. ابو جہل سے بھی ملے تھے، ابو لہب سے بھی ملے تھے، ابو سفیان سے ملے تھے، عتبہ سے ملے تھے، بڑے بڑے لیڈروں سے ملے تھے. وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے کہ اللہ کو مانو، میں جنت کی دعوت دیتا ہوں، قرآن میرے پاس ہے. اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ آج دنیا میں بھئی لوگ نعرہ لگاتے ہیں، جسے الیکشن والے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، بھئی مجھے ووٹ دو تو کیا ملے گا کہ روڈ بنا دوں گا، گٹر لائن بچھا دوں گا، ایجوکیشن دوں گا، لوگوں کو روزی روزگار دوں گا. ہوتا ہے نہیں. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے اس زمانے کے ہم جس کو ابو جہل ابو لہب کہتے جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہم ان سے بھی بدتر ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم. کہتے ہاں یار اس کے پیچھے نہ اس کو سیٹ چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ بیویاں چاہیے، نہ عورتیں چاہیے، نہ مال چاہیے. ہم نے سب کچھ اس کو آفر کیا ہے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیے. تو کہا کہ نہیں، مجھے لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتیں چاہیے، عورتیں. تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. انصار نے کہا کہ ایسا مخلص آدمی ہمیں مل گیا ہے جو انسانوں کے لیے جیتا ہے، لوگوں کے لیے پرابلم کے لیے سوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی بھائی. ہمیں اس معیار پہ آنا پڑے گا، اس کے بغیر دنیا میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جو دعوت دی تھی نا، ایک جرمنی کا مورخ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو جمع کیا تھا. اب اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اللہ کے رسول نے چند جملے کہے تھے، سارے عرب کے لوگ جمع ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مکہ کے لوگوں تم بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی. اپنا کیریکٹر ان کے حوالے کر دیا. ایک ایک فرد مکہ کا موجود ہے جہاں پوری زندگی ان کی گزری 42 سال کی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے انسان ہو، آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہو، یتیموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، حق کا ساتھ دینے والے ہو. آپ سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتماد ہو گیا، اس کے بعد یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ چیز ہے. یہ جرمنی کا مورخ کہتا ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے کیریکٹر کو مکہ کے لوگوں کے حوالے کیا تھا، اگر ایک بچہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلانی رات کو تم کیا کر رہے تھے، فلانے وقت تم نے جھوٹ بولا تھا، اسلام کی دیواریں منہدم ہو جاتی. ایک فرد ایسا نہیں تھا جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹچ کر دے کہ آپ کی زندگی پر ہمیں اعتراض ہے. دنیا میں کیریکٹر کی بنیاد پر انقلاب آیا کرتے ہیں. انقلابی شخصیت تھی ہمارے آقا. اس کے بعد یہ انصار ان کو لے گئے، کہا کہ بڑا افیکٹو آدمی ہے. پھر 72 آدمی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا عباس آ گئے، کہا کہ تم میرے بھتیجوں کو لے کے جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے پڑوس میں یہود و نصارہ رہتے ہیں. لمبی تفسیر ہے یہ بھی. حضرت عباس نے اعتراض کیا تھا. انصار نے پوری بصیرت کے ساتھ کہا کہ عباس اسد بن زرارہ کھڑے ہوتے، کہا کہ عباس آپ کے بھتیجے کو ہم لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. ہم ان کی حفاظت کریں گے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. اور ایک صاحب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمارے لیے نیا ہے، راستہ بھی نیا ہے اور سخت گزار راستہ ہے، اور ہمارے وہاں مخالفت ضرور ہوگی آپ کی. یہ سارا رکس ہم لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے ہمیں جنگیں بھی کرنی پڑے گی، ہماری جان کو جھونکنا پڑے گا. یہ سارا عہد و پیمان کرنے کے بعد حضرت عباس کو اطمینان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چھلک اٹھا. اس کے بعد انسان نے ایک سوال کیا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری قربانی دیں گے، ہم اپنی زمینیں بھی دیں گے، آپ کو لیڈر بھی بنا دیں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور دیں گے، ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ میں آپ کا یہ کام کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا. کوئی دنیا کا وعدہ نہیں کہ زمینیں ملیں گی، خزانہ دوں گا، کچھ بھی نہیں.
مجھے اس بنیاد پر زندگی جینا ہوگا کہ میں اپنے قوم کے لیے اور دین اور اسلام کے لیے قربانی دوں گا. مجھے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. کوئی مجھے سلام کرے نہ کرے, مجھے کوئی احترام کرے نہ کرے, مجھے کوئی آگے بڑھائے نہ بڑھائے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن آج مجھ جیسا مولوی بھی تمنا کرتا ہے لوگ میری مصافحہ کرے, میں آؤں تو کھڑے ہو جائے. یہ کیا ہے یار؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے نکموں سے دین کا کام لے لے گا؟ اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ڈونگی مولویوں کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ہٹا دے گا, ہٹ یہاں سے. تو ہو رہا ہے, ہم دیکھے بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں عزت پر, اللہ پھر سے نیچے گرا دیتا اور چلو ہٹو یہاں سے, میرے دین کے ساتھ خیانت نہیں چلے گی. ہمارے نبی مدینے میں گئے, انصار نے ساتھ دیا. بدر کا معارکہ آ رہا, یہ امتحان ہو, جو امتحان ہوگا. انہوں نے زبانی طور پر کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اب بدر کا معارکہ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چلے تھے؟ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے. ابو سفیان کا قافلہ روکنے کی وجہ کیا تھی بھائی؟ یہ مکے والے آئے تھے مدینے میں دھمکی بیچتے تھے, ہم آ رہے, ہم آپ کو یوں کر دیں گے. ایک آدمی کی سہن شکتی ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت تھی کہ روزانہ یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے تو کہیں میرے صحابوں پر خوف طاری نہ ہو جائے. تو بہت حکمت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کا راستہ روکیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مال غنیمت دے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے عجیب بات لکھی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ مسلط کی, اللہ کے رسول نے چھیڑا تھا ان کو. وہ سانپ دل سے نکالنا تھا, مکے سے کھینچنا تھا, یہ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم لوگ سیرت کو بیان کرنے میں بھی بہت اس طرح کی بات ہے. اللہ کے رسول نے سامنے سے ان کو چھیڑا تھا. جب تو ان کو چھیڑیں گے تو مکے سے باہر نہیں آئیں گے نا. اور مکے میں جا کر لڑنا اس وقت مسلمانوں کی صلاحیت نہیں تھی. ان کی کریم مال کو کھینچ کے بیچ میں لانا تھا. اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر چند صحابوں کو بھیجا تھا کہ تمہیں ان سے مزاحمت نہیں کرنی ہے, خالی واچ کرو. ان کی جب وہاں سے گزرے طائف سے آتے جاتے تو خالی تم کو نظر پڑنا ہے. ہمارا کوئی مخالف پارٹی کا آدمی ہو تو ہماری جگہ پر نظر, ہماری آفس کے آگے پیچھے گھومے تو ہم دیکھتے کہ یار یہ کیوں آتا ہے. یہی پالیسی تھی حضور صاحب, ذہنی تناؤ دینا تھا, ڈپریش کرنا تھا ان کو کہ یار یہ کیا واچ کر رہے. بہرحال لڑی تفسیر بڑی دلکش ہے. اپنے علماء سے کہیے کہ تفسیرت کو ہمارے سامنے بیان کرے, کس تعلیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب برپا کیا ہے. یہ ہو رہا تھا. اتنے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ کفار وہاں سے گزر رہے تھے, تو یہ لوگوں سے پوچھا یار تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ ارے یار ہماری مرضی ہے, تمہارے تو وہاں تو ہے نہیں, ہم تو بیچ میں بیٹھے, یہ تو عام رستہ ہے. کچھ تو میں ہو گئے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان کو کہ بھائی مارنا پیٹنا نہیں ہے, اگر کوئی چیز تو میں ہو تو وہاں سے روانہ ہو جانا. لیکن وہ لوگ بھی 13-14 سال سے مار کھائے ہوئے لوگ تھے. تو میں بات بڑھ گئی, انہوں نے مار دیا, ایک آدمی مر گیا, عمر نام کا آدمی تھا, مر گیا. یہ واقعہ بھی ہو گیا, اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا. یہ قافلے کو روکنے کے لیے حضور آگے بڑھے. ابو سفیان کے جاسوس لوگوں نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے. تو مکے میں دونوں خبر ایک ساتھ پہنچی. کچھ لوگوں نے ہمارے آدمی کو مار دیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت کہ ہمارا قافلہ روک دیا. 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہو گیا کہ چلو اب تو سبق سکھاتے. اتنے دن دھمکیوں سے ہم کام کر رہے تھے, اب دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا, اب اقدام کرنا پڑے گا. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر پہنچے اور خبر آ گئی. روحا کے مقام پر کبھی جاؤ تو وہاں جانا, وہاں پر ایک کنواں بھی ہے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو بھی پا ڈالا تھا. ہم نے بھی وہاں پانی پیا, بڑا نورانی جگہ, اللہ آپ کو توفیق تو ضرور جانا. وہاں قافلہ روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ, ہم تو چلے تھے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے, اب ہم پر تو جنگ مسلط ہو گئی, کیا کریں. انصار کا معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اقدامی جنگ کا وعدہ وہاں پر نہیں تھا. آپ تو مدینے میں تھوڑے, مدینے سے 50 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. تب ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور نے چہرہ پھیر لیا. میرے صحابہ بتاؤ ہم کیا کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے یا مدینے واپس چلے جائے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اپنا چہرہ پھیر لیا. بے مہاجرین تو مکہ کو چھوڑ کے آ ہی گئے تھے, وہ تو قربانی کے لیے ہر وقت تیار تھے. اصل سوال انصار تھا. ابھی ان پر آزمائش آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ زبانی دعووں کے بعد, اس لیے میرے بھائی ایک بات یاد بیچ میں کہتا ہوں, کبھی دعویٰ مت کرنا. اگر تم دعویٰ کرو گے دلیل پیش کرنی پڑے گی. اس لیے اپنے آپ کو مٹا دیں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اگر دعویٰ کر دیا میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, اللہ ہوں توڑ دے گا. موقع ہوتا تو مثال سے سمجھا دو کہ اللہ ہوں کیسے توڑ دیتا ہے.
ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کبھی اس طرح دعویٰ قائم نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. جب دعویٰ کرو گے اللہ آزمائش ڈالے گا. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تیرے نبی پر, تیرے دین پر, اللہ آزمائش ڈالتا ہے. اب یہ انصار کی آزمائش آ گئی. خود انصار کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, مدینے واپس جانا چاہیے. لیکن ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا نہیں. اب جب 2 بار حضور نے پوچھا, چہرہ پھیر لیا, تو انصار سمجھ گئے کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. اسد بن زرارہ کھڑے ہوتے, کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم کو کہتے کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم سے کہیں کہ پہاڑوں سے کود جا تو ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے. اگر آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں گھس جا تو ہم سمندر میں گھس جائیں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. دوسرے ایک انصار صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا. کبھی کبھی ایسا فیصلہ کن معاہدہ آتا ہے, اس وقت انسان کو ایک عزم مصمم کرنا ہوتا ہے کہ ہم جم جائیں گے, کسی قیمت پر اپنے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہاں مہاجرین کے ساتھ بھی فیصلہ کن, یہ تم مکے سے مال و جائیداد کو چھوڑ کے آئے ہو, اب میدان کارزار ہے, اب رو بہو لڑنا ہے ان سے. خونی رشتہ بھی ختم. یہ بدر کے مقام سے اللہ تعالیٰ اس امت کا پیغام دینا چاہ رہے تھے, تمہارا سب سے قریبی رشتہ ایمانی رشتہ ہے. تمہاری محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے, دین کے ساتھ, رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. سارے رشتے ختم. مہاجرین کی بھی آزمائش ہے اور انصار کی بھی ہے. اس پر وہ کھڑے اترے. جب یہ بات مکمل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی مسجد جو ابھی بدر کے وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ کو موقع دے, نماز کے وقت جانا, وہاں عام طور پر وہ مسجد بن رہتی ہے جہاں امام صاحب کو پڑھانے کی جو جگہ ہے, ٹھیک اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ ڈالا تھا. وہی پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے کہ اللہ اس امت کی مدد کر دے. زاؤ قطار میرے نبی پوری رات دعائیں ہے. ابو بکر صدیق نے صبح کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ دعا مانگنا اللہ نے قبول کر دیا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت آپ کے مقابلے پر لے کر آیا ہو, اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی, اللہ تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا. یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث, اس جملے کے ساتھ اللہ کے رسول نے پوری رات دعائیں مانگی ہے. فجر کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں, ایک ہوا چلتی ہے. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کی ہوا ہے, کہ جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد بائیں طرف سے ہوا چلی ہے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی ہوا ہے, کہ اسرافیل 1000 فرشتوں, میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آ گئے. اور اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے پر ہمیں فتح دے گا. چند صحابہ ہے, وسائل کی کمی ہے, گھوڑے ہے نہیں, ہتھیار ہے نہیں, لکڑیاں ہے, سامنے طاقتور ترین لوگ ہیں. ایمان کی آزمائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیحت دی ہے کہ تم اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کرنا, تم اپنے مال پر بھروسہ نہ کرنا. اے امت تم کسی کے بل بوتے پر جینے والے قوم نہیں ہو. آج ہم نے کہا کانگریس نہیں بچا لے گی, مایاوتی بچا لے گی. اے انسان, اے مومنو, تم کیا چل پڑے, تمہیں کون بچائے گا؟ ارے تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, تمہارے پاس ایمان ہے. تم کسی کے رحم و کرم پر جینے والے قوم نہیں ہو. دنیا کی قومیں تمہارے رحم و کرم پر جینے والی ہو. تم تو لوگوں کو کھلانے والے ہو, مظلوموں کی مدد کرنے والے ہو, ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے والے ہو. یہ تم کون سی باتیں شروع کر دیے؟ اللہ نے میری انا توڑ دیا اور میرا امتحان شروع ہوگا. ہمیں بھی وہی کہنا ہے جو صحابوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جمنا ہے, اپنی نفرتوں کو دل سے نکال کر ایک اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. سامنے باپ ہے وہاں جی ابو بکر صدیق کہتے ہیں, ان کا بیٹا اعلان لانے کے بعد کہتا ہے ابا میری تلوار کے زد میں تم 2 مرتبہ آئے تھے, میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا تھا. ابو بکر نے کہا کہ بیٹا تو میرے پر ایک بار بھی آتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا, تو میرا بیٹا نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص کا بھائی مقابلے پا رہا ہے, اس کو باندھا جا رہے ہیں. اے سعد مجھے بچا رہے, لوگ مجھے باندھ رہے, تو میرا بھائی ہے کہ تو میرا کوئی بھائی نہیں. میرے بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. یہ جذبہ ہمیں پیدا کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا کرے گا. ورنہ یہ مسئلہ کی لڑائیاں, یہ کہتے ہیں یا ہاتھ باندھو, یہ کہتے ہیں یا ہاتھ باندھو, یہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر درود پڑھے. کہ ارے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے, ایک نبی سے محبت کر اسی کی بنیاد پر ہو جاؤ. یہ کس چیز کی جگہ ہے یار؟ ارے درود پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھ کے کھڑے ہو کر پڑھ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہی تو پڑھنا ہے نا. کیا تماشے ہے, یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر؟ لوگ ہم پر ہنس رہے, ایک اللہ, ایک قرآن, ایک نبی, اور یہ فرقے کس چیز کے ہیں؟ ہم ان سب جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا, ورنہ اس کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آئے گا. ورنہ میرے بھائی ان حالات کے لیے تیار ہو جاؤ جو طرفی نہیں آئے.
جو اسپین میں آئے، جو بخارا اور سمرقند اور تاشکند میں آئے تھے، وہ حالات یہاں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ انہوں نے تو اپنی سارا منصوبہ بندی کر لی ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے سر جوڑ کر بیٹھے کہ میں اپنے دین کو کیسے محفوظ بناؤں، میری نسلوں کو کیسے محفوظ بناؤں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف مدد آئے گی۔ تو بدر میں اترنے والے فرشتوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے نبی جی ان فرشتوں کو ہم آسمان پر واپس نہیں بلائیں گے، یہ زمین پر یہ فرشتوں کی جماعت رہے گی، جب بھی مسلمان بے بس ہو جائیں گے یہ جماعت ان کی مدد کرے گی۔ لیکن معیار قائم کر دیا ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابوں کے معیار کے مطابق آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے بغیر اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ابھی ہم امتحان شروع ہوا ہے، یہ شام ہے، مصر ہے، 40 سال سے ہمارے مسلمان بھائی ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ مصر میں جمال عبد الناصر، حسن مبارک، حافظ الاسد شام میں، وہاں زین العابدین ٹونس میں، کیا صورتحال ہے، ایمرجنسی 40-50 سال۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے کھلے عام یہ بول رہا ہوں۔ آج بھی سعودی عرب ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، جتنے بھی اسلامی ملک ہے، کوئی مولوی آزانہ تقریر نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے امتحان دیا، بنکروں میں رہ کر اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی، جیلوں میں گئے، تخت دار پر چڑھ گئے، اپنے نظریوں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ میرا عزیز ہو، ایک بار پھر ہندوستان کے مسلمانوں کا امتحان ہونے ہی والا ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے، تو اس وقت ہمیں بھی ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ ہم سچے پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ جو ہٹ جائے گا اللہ کو اس سے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے دین کے لیے قربانی کے لیے اپنے عزائم کو صحیح کرے، اپنی نیتوں کو صحیح کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی طرف واپس آئے، اللہ کے گھر کو آباد کرے، ساری نفرتوں کو دل سے نکال دے، اللہ کے لیے جینے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ یہ باطل کے نظام کو توڑ کے رکھ دے گا۔ ورنہ میری دعاؤں سے، میری تمناؤں سے، میری مجلس سے، میری تقریر سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب ہوا میں جاگ ہو کر بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتا ہے کردار کی بنیاد پر۔ میرے ان تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ دو رکعت صلاۃ توبہ یہاں سے پڑھ کے جائیے کہ اللہ آج تک میں نے جو زندگی گزاری ہے اللہ اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے صحیح معنوں میں متقی اور مخلص اور مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے اسے دعا کیجیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، تاخیر میرے اور آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم اعمال شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی حالات نہیں، پورے عالم اسلام میں حالات ہے، جنگ کے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایران اور امریکہ کا جو تناؤ ہے میرے بھائی، اصل ٹارگیٹ تو سعودی عرب ہے۔ اب انہوں نے سارا منصوبہ بندی مکمل کر لیے، ان تمام حالات کو سمجھے، اب اپنی نیند تھوڑی کم کیجیے، اپنی غفلت تھوڑی کم کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اس امت مسلمہ کی مدد فرما۔ ایک بہت بڑی جنگ اس امت پر مسلط کرنے ہی والے ہیں جو اس میں ہم نے گمان نہیں کیا ہوگا، جس کو عیسائی اور مردگان کی جنگ کہتے ہیں، ہم ہرمجدون کی جنگ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ اڑنے کا کام شروع کرے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، جب وہ زمین پر تھک کر گرے گا تو مسلمان کی لاش پر گرے گا۔ تقریباً وہ دن قریب ہو چکے، امریکہ کا 1,30,000 فوج کو مشرق وسطیٰ میں اتارنا، اور ہمارے مسلمان حکمران نااہل فاسق اور فاجر ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ انہیں کوئی عزیز نہیں ہے دین کا۔ جو انقلاب اللہ تعالیٰ برپا کرے گا، کن سے کرے گا؟ مخلصین، کمزور، نہتے، ٹوٹے پھوٹے ان کے مکان ہوں گے، ظاہر میں دکھنے والے کمزور ہوں گے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو ان لوگوں کے ذریعے توڑے گا۔ وہ معارکہ میرے اور آپ کے سامنے آ چکا ہے، ان قریب ایک جنگ شروع ہونے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جزیرۃ العرب کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حرم شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہندوستانی مسلمانوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ ہم سب کو ایک مقصد زندگی مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے،
روزے کو بھی قبول فرمائے، تراویح کو بھی قبول فرمائے۔ اور آپ سبھی احباب سے گزارش ہے جو مختلف جگہ سے آئے ہو، آپ کے دوست احباب ہو، آپ سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ اس سال جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کریں، اللہ کو منائے، اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے گا، ورنہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، ہمارا اللہ آخری سہارا ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ سب کی تمنائیں دلوں سے نکال دیجئے، اللہ کی محبت اپنے دل میں آباد کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنین کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن ہم اللہ کے وعدے پر پورا اترنا چاہتے ہیں۔ اعمال کو شروع کیجئے اور بیٹھ جائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو امت پہ رحم کر دے، تیرے نبی نے اس امت کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اے اللہ اس امت کو معاف کر دے، ورنہ اس امت کو کچل کر رکھ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ حالات آنے ہی والے ہیں، کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان کو اپنے ہتھیاروں پہ ناز ہے، انہیں اپنے قوت پہ ناز ہے۔ آج دنیا کو انہوں نے شکنجوں میں کس لیا ہے، کوئی ایک پرندہ چھپک نہیں سکتا ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم اللہ کو منائے، ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے۔ اور دیکھو میرے بھائی، جب حالات آتے تو لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ تم اگر سیرام کے نعرے بھی لگاؤ گے تب بھی وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، پھر بھی تمہیں مار دیں گے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اللہ کو اپنے آپ کو بسائیے، اللہ سے محبت کیجیے، اپنی تمناؤں کو بدلیے، آپ انسانوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے جینے کا کام شروع کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا، پوری امت مسلمہ کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔